تاریخ گواہ ہے کہ جنگیں ہمیشہ بندوقوں اور بمبوں سے نہیں لڑی جاتی۔ بعض اوقات ایک نادیدہ حملہ، ایک خاموش مداخلت پوری قوم کی طاقت کو لمحوں میں بے اثر کر دیتی ہے۔ 10 مئی 2025 کی رات بھارت پر ایک ایسا ہی کائنیٹک حملہ ہوا جو بظاہر تو خاموش تھا لیکن اثرات میں زلزلہ انگیز۔ 9 اور 10 مئی کی درمیانی رات کو قریب 1 بجے کے قریب ایک جہاز انتہائی بلندی پر تقریباً 80,000 فٹ یا اس سے بھی اوپر پرواز کرتے ہوئے نامعلوم طرف سے اسلام آباد کی فضائی حدود میں داخل ہوا اور کئی گھنٹوں تک پاکستانی فضائی حدود میں چکر لگاتا رہا۔ اس کو نہ تو پاکستانی پبلک دیکھ سکی اور نہ ہی اس کی موجودگی کو محسوس کر سکی، لیکن جب تک بھارتی فضائیہ کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کو اس کی موجودگی کا پتہ چلا، اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی، کیونکہ اس جہاز کی اسلام آباد کی فضائی حدود میں موجودگی کے پہلے گھنٹے کے اندر ہی انڈین میزائل سسٹم ناکارہ ہونا شروع ہو گئے تھے۔ بات یہی ختم نہیں ہوتی، کیونکہ اس طیارے کی پاکستانی فضائی حدود میں موجودگی کے دوسرے گھنٹے میں انڈین جوہری سسٹم کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم نے بھی فیل ہونا شروع کر دیا۔ کئی سائٹس کا رابطہ منقطع ہو گیا اور بھارتی ہتھیار یعنی ایٹمی میزائل اور خود ایٹمی ہتھیار ڈھیر ہونا شروع ہو گئے۔ بھارتی انجینئر رپورٹ کر رہے تھے کہ بھارتی نیوکلیئر ہتھیاروں کو سائبر حملے کے ذریعے بری طرح سے ناکارہ کر دیا گیا ہے۔ 2 گھنٹوں میں 70% سے زائد بھارتی میزائل اور ایٹمی ہتھیار ڈھیر ہو چکے ہیں، اور باقیوں کا سافٹ ویئر اس حد تک کرپٹ ہو چکا تھا کہ ان میں نہ تو ٹارگٹ فکس کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی انہیں لانچ کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک کائنیٹک حملہ تھا اور اس کو کسی غیر متوقع لیکن طاقتور سسٹم کی مدد حاصل تھی، جس کو اب تک بھارتی سمجھ نہیں پائے۔ بھارتی وزیر اعظم کو رات 3:30 بجے اٹھا کر یہ خبر دی گئی کہ نہ صرف بھارت فوری ایٹمی حملہ کرنے کے قابل نہیں رہا، بلکہ ساتھ ساتھ اس کے سیکنڈ سٹرائک کی طاقت بھی قریب ختم ہو چکی ہے۔ اسے بتایا گیا کہ یہ حملہ اس قدر شدید ہے کہ بھارت کو ان سب میزائلوں اور ہتھیاروں کو قابل استعمال بنانے کے لیے کئی مہینے یا شاید سال لگ جائیں۔ بھارتی وزیر اعظم کو یہ بھی بتایا گیا کہ اسلام آباد کی فضائی حدود میں ایک ناقابل شکست ایریل ویسل پچھلے کئی گھنٹوں سے موجود رہی ہے، اور جب تک بھارت نے اس کو ٹریس یا لوکیٹ کرنے کی کوشش کی ہے وہ غائب ہو چکی ہے، لیکن ان 2-3 گھنٹوں میں بھارت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ چکا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم کو یہ بھی بتایا گیا کہ کچھ سسٹم ایسے ہیں جن کے بارے میں یہ خیال ہے کہ انہیں پچھلے کئی ماہ سے ہیک کر کے رکھا گیا تھا، تاکہ وقت آنے پر انہیں یا تو لانچنگ سائٹ پر ہی یا پھر بھارت کی فضا میں تباہ کر دیا جائے۔ یہ سنتے ہی بھارتی وزیر اعظم کی سیٹی گم ہو گئی اور اس نے متعلقہ اداروں سے نظام کی تباہی کی رپورٹ 24 گھنٹوں میں مانگ لی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ رپورٹ اب تک جمع نہیں ہو سکی، کیونکہ نہ تو اب تک نامعلوم طیارے اور اس کے کسی منفی کردار کا پتہ چل سکا ہے، اور نہ ہی سسٹم ہیک اور تباہ کرنے والوں کا، اور نتیجہ یہ ہے کہ 9 مئی سے آج تک بھارت اپنے تمام نکارہ ہوئے جوہری اثاثے ہر پرانی سائٹ سے نئی لوکیشن پر منتقل کرنے پر لگا ہوا ہے۔ یاد رکھیے کہ پہلگام کے بعد بھارت کو بار بار بتایا گیا تھا کہ ہم تمہیں وہاں سے سرپرائز کریں گے جہاں سے تم نے توقع بھی نہیں کی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔